سیف الدین کا طرز عمل، حلب اور موصل کی فوجوں کا اجتماع، محفل رقص و سرور، الغرض قاصد نے تمام واقعات کی تفصیل صلاح الدین ایوبی کے گوشت گزار کر دی۔ والی مصر نے 3 دن تک اپنے مورچے بھی درست کیے اور اپنے دونوں مشترکہ دشمنوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے لشکروں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تو صلاح الدین کو اندازہ ہو گیا کہ سیف الدین میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ورنہ اب تک وہ پیش قدمی کر چکا ہوتا۔ آخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر تقریر کی۔ میرے سراغ رسانوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے حریفوں کی افرادی قوت ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ مقابلہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ ابھی ہو جائے۔ جسے میدان جنگ سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ہے، وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ صلاح الدین کا ایک ایسا جذباتی انداز تھا جسے دیکھ کر اس کے تمام سپاہی مضطرب ہو گئے اور پورا میدان ان کے شور سے گونج اٹھا۔ آپ ایک مقصد عظیم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم شکست اور فرار کی تہمتیں اٹھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ یا تو ہما کے صحرا میں ہماری قبریں بنے گی یا پھر اس سرزمین پر ہماری فتح و نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کا جوابی نعرہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمتیں سایہ فکن ہوں، وہ ہمارے ناتواں قدموں کو میدان جنگ میں کوکراں سے بھی زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایوبی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا، سخت زمین کے بستر پر لیٹا جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا، پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریہ وزاری کرتا رہا۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سورج نصف النہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہما کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر سورج کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بالآخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہا ہوتا ہے۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا۔ پھر اس نے اس خواب کی یہی تعبیر لی کہ انشاءاللہ اسے اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سما تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ وزاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا اور سیف الدین اپنے امراء کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ و دل نواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو اسے نغم و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟
تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے عمرا نے سیف الدین کو یقین دلایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی محض دھمکیوں سے کام لے رہا ہے۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کے اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ اراول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی کر رہا تھا۔ قلم میں اس کا سالار عبداللہ قریشی تھا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہ روایتی طریقہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمراں مارکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی قصداً افواج کے اراول دستے میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے خموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے تیور خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نعرے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراغ کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصلی اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگی اور باری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے، نتیجتاً وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک گئے اور پھر جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کے امراء بھی صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کی بجائے میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، اپنے ریوڑ سے بٹکی ہوئی بیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کے مغرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، آخر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں۔ بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کو فریب میں آ گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہما کے قلعے میں داخل ہوا۔ والی مصر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، خنجروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اسی تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلورین صحرائیاں موجود تھی۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستوں کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر وہ ان قصوں کو مبالغہ آمیز افسانے سمجھتا تھا۔ والی مصر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صف حکمراں کا حقیقی بھتیجا اس قدر بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی کے اذیت و کرم میں مزید اضافہ ہوگا جب اس نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور مطربائیں موجود تھی۔
ہما کا قلعہ کیا تھا؟ ایک اوباش حاکم کا عشرت کردہ تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ہما کے سبزہ زار کی طرف گیا تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبزہ زاروں میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلے، فاختائیں، کمریاں، طوطے اور مختلف النوع پرندے بند تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تانا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول لیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑا رہا جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاہٹوں کا شور سنائی دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ والی مصر کو یوں محسوس ہوا جیسے طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر صلاح الدین کے حکم پر شراب کی تمام سرائیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی تھے جن میں سارنگیاں اور بربط وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی شمشیر خارا شگاف سے شراب کی تمام سرائیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں میں تمام افات ارضی و سماوی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنے حریف سے زیادہ جاں باز و شجاع تھے یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھی۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے بھی یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان الرحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اس مختصر سی تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زنداں کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی حرام موت ہوگی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے سیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے، ان کی آنکھوں کی پتریاں کانپنے لگیں۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کی عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا کہ وہ جانور پالا کرے
اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں ہی کو زیر دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سرفہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکے۔ سیف الدین کی سرکوبی تو اور اس نے سارویں حیثیت بھی دی تھی۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے منبج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا، اور اس نے صلاح الدین سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین بن حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زدہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں، تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں، مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کے ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھانا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست منبج سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا، اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان ایک بدکار اور کینہ پروری انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو معصومیت کی دلدل میں اتار دیا۔ منبج سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ اس نے رکت امیز لہجے میں اپنی شکست اور رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس شام بھیجا، اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین سے نجات دلا دے گا تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کن نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھی، جس کے نتیجے میں بادنیوں کی اس آدم خور گروہ کے کچھ لوگوں نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسان نے رقم دیتے ہوئے بادنیوں کے سردار سنان سے حشاشین کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا، بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو معاہدے کے مطابق میں سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔
अमीर कुतुबुद्दीन के इलाके पर कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी अडीसा के किले की तरफ बढ़ा। किसी जमाने में अडीसा ईसाइयों की सबसे मजबूत पनाहगाह थी, जिसे हासिल करने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने अपने बहुत से जांबाजों की कुर्बानियां दी थी। अब ये किला सुल्तान मलिक सालेह के जेर नगीन था। हलब और मौसल का जोर तोड़ने के लिए जरूरी था कि इस इलाके पर कब्जा कर लिया जाए। इसी हिकमत अमली के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने आगे बढ़कर अडीसा का मुहासरा कर लिया। वाली मिस्र को खदशा था कि कहीं सुल्तान मलिक सालेह और सैफुद्दीन दोबारा ईसाइयों को हमले की दावत ना दें और वो मशहूर होकर रह जाए। इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ी। महासरे को एक माह गुजर चुका था। इसी दौरान में सलीबी तो सुल्तान मलिक सालेह की मदद को नहीं आए, मगर सलाहुद्दीन अयूबी पर एक नई क्यादत टूट पड़ी। शासन के आरदम फोर अडीसा पहुंचकर किसी न किसी सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर में शामिल हो गए। वाली मिस्र रोजाना इन सिपाहियों को नई हदायत देने जाता था, जो मंजनीकें चलाने को माहिर थे। एक महीने के मुसलसल संगबारी से किले की मजबूत तरीन दीवारों में बड़े बड़े शिकाब पड़ गए थे और फतह होने के करीब ही था कि एक दिन सलाहुद्दीन अयूबी मंजीक चलाने वालों के पास खड़ा इन्हें हदायत दे रहा था कि अचानक एक आदमखोर शीशी खंजर निकालकर किसी अकाब की तरह वाली मिस्र पर झपटा और पूरी ताकत से इसके सर पर वार किया। सलाहुद्दीन इस वक्त खून पहने हुआ था, इसलिए इसका सर तो महफूज रहा, मगर रुखसार पर गहरा जख्म आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने दाई फिरती का मुजाहरा करते हुए शीशा की गर्दन पकड़ ली और इसे जमीन पर दे मारा। अभी ये कश्मकश जारी थी कि सलाहुद्दीन के एक जानसार सैफुद्दीन बाजकोई ने आगे बढ़कर शीशा का काम तमाम कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी संभला ही था कि दूसरा शीशा खंजर लेकर वाली मिस्र पर झपटा। अमीर दाऊद ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर हशीशा ने इसकी पेशानी पर खंजर का गहरा वार किया। इसके असर से अमीर दाऊद जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि हशीशा दोबारा सलाहुद्दीन पर झपटता, एक सिपाही ने पीछे से इस पर वार किया और हशीशा का सर काटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर फौरन ही तीसरा शीशा खंजर बरकफ बढ़ा, मगर इसे सलाहुद्दीन के चचाजाद भाई नासरुद्दीन बिन शेरको ने कत्ल कर दिया। इस तरह यके बाद दीगर 7 हशीशियन कत्ल कर दिए गए, मगर एक फरार होने में कामयाब हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी जख्मी हालत में अपने खेमे तक पहुंचा और बेहोश हो गया। जार वाली मिस्र के रुखसार का जख्म इतना खतरनाक नहीं था जिसके असर से सलाहुद्दीन अयूबी बेहोश हो जाता, मगर जब कई घंटे बाद इसे होश नहीं आया तो तमाम सलारों को तशवीश लाक हो गई। फौरी तौर पर तबीब को तलब किया गया। इस अरसे में सलाहुद्दीन के चेहरे पर सोजन आनी शुरू हो गई थी। यही हाल अमीर दाऊद का था, जिसकी पेशानी पर हशीशा के खंजर का जख्म आया था। तबीब खास ने बहुत गौर व फिक्र के बाद अपनी राय का इजहार किया। बढ़ती हुई सोजन से अंदाजा होता है कि खंजर जहर आलूद था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Bozok!
Süreyya! 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 Sofya! Selahattin mi? Güzel gözüm. Yavrum benim. Süreyya. Zengi ordusu savaşta mı? Bismillah! Fırla!
Haydi! Haydi! İsmail haydi! Hadi haydi! Yılmaz! Yılmaz! Haydi! Haydi!